السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ٹاپک بہت خوفناک ٹاپک ہے اور اس کو سننا جو ہے وہ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کون سے گناہ کریں گے تو آپ کو کون سا عذاب ہوگا اور ان عذابوں سے ہمیں بچنا کیسے ہے۔ اور یہ ویڈیو آپ سب کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند ہونے والی ہے۔ میری ریکویسٹ ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی ہر اس طرح کی ویڈیو جو ہے وہ ٹائم پر مل جائے۔ تو سب سے پہلی بات کی جاتی ہے کہ آخر قیامت میں جو قائم کردہ اتنے عذاب ہیں وہ کن لوگوں کے لیے ہیں، اور وہ ایسا کون سا گناہ کرتے ہیں کہ ان کو عذاب اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہے عذابوں کی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہی گئی بات جو ہے وہ کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ ویڈیو کو سکپ نہیں کیجیے گا کیونکہ اس میں ایک ایک پوائنٹ آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اچھا، سب سے پہلے عذاب۔ سب سے پہلے جب ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے بہت زیادہ ناراض ہو جاتا ہے اور اس بندے پر اللہ کا غضب جو ہے وہ نازل ہوتا ہے، اور وہ دنیا میں بھی اتنی بے چینی کی زندگی گزارتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے بہت زیادہ قسم کے جو عذاب ہیں وہ مقرر کیے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پہلے میں آپ کو بتاؤں گی گناہ اور پھر آپ کو عذابوں کی قسمیں بتاؤں گی کہ روز قیامت کیسے کیسے عذاب جو ہیں وہ آپ کو دکھائے جائیں گے، اور جو ہے جہنم میں کیسے کیسے عذاب ہیں اور جہنم کی گہرائی کتنی ہے۔ تو سب سے پہلے میں نے بتایا کہ جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اب نافرمانی میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے جب ہم نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اللہ کا انکار کر دیتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس ٹائم بہت زیادہ غصہ آتا ہے کہ اس بندے نے میری پکار سن کے مجھے ریجیکٹ کر دیا، میں نے اس کو تخلیق کیا، میں نے اس کو بنایا، اس نے مجھے ریجیکٹ کیا اور اس نے اپنی خواہشات کو جو ہے وہ آگے رکھا۔ ٹھیک ہے، پہلی بات یہ اللہ تعالیٰ کو ایسے بندے پر بہت غصہ آتا ہے جو اللہ کے احکام کو پیچھے رکھ کے اپنی نفسانی خواہشات کو اپنے آگے رکھ لیتا ہے۔ اب تیسرا بندہ کون سا ہے؟ تیسرا بندہ ہے جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے، اس قدر نافرمانی کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غصہ نازل فرماتے ہیں، کیونکہ ایک والدین ہی تو ہوتے ہیں جو اپنے بچوں کی اتنی اچھے سے پرورش کرتے ہیں، ان کو کسی قسم کا جو ہے وہ دکھ دینا برداشت نہیں کرتے۔ چھوٹے ہوتے سے لے کر بڑے ہوتے تک اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح سے ماں باپ کے ذریعے ان کی پرورش کرواتا ہے، اور پھر بھی جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ہم والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس گناہ سے انسان کو بہت زیادہ جو ہے وہ عذاب میں مبتلا کر سکتے ہیں۔ اب پانچواں بندہ کون سا ہے کہ جو دین کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے، دین کو سیکھنا ہی نہیں چاہتا ہے، چاہتا ہی نہیں ہے کہ میں دین کو سیکھوں، میں دین کو سمجھوں، اس سے اچھی چیزیں حاصل کروں، کیونکہ وہ اس لیے نہیں سمجھنا چاہتا کہ اس کو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ تو ایسا بندہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اچھا بندہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دین کو سیکھنا نہیں چاہ رہا، اس لیے کہ اس کو عذاب میں منتقل کر دیا جائے گا، اور عذاب تو اس کو آٹومیٹکلی ہوگا جب وہ اللہ تعالیٰ کے دین سے دور بھاگ رہا ہے۔ اچھا، اب چھٹا بندہ کون سا ہے؟ حسد ایک بہت بری چیز ہے جو ہم لوگوں سے حسد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، حسد کرتے ہیں کہ یہ چیز اس کے پاس ہے، یہ میرے پاس کیوں نہیں ہے، اور وہ چیز جو ہے اس کی جو ہے حسد کی نظر انسان کو بہت زیادہ لے ڈوبتی ہے، اور جو حسد ہے وہ اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچانے پر قادر ہے، تو پھر کیسے جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ حسد کی نظر نہیں لگ سکتی۔ تو اس لیے حسد کرنا چھوڑ دیجیے، حسد بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اور جو 7ویں نمبر پہ گناہ بتانے لگی ہوں، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ کبیرہ گناہ، شرک۔ جس بندے کے اندر شرک کی عادات خصلات پائی جاتی ہیں وہ بندہ جو ہے کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ کبھی بھی اللہ کی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ طے ہے کہ جو بندہ روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوا کہ اس نے شرک کیا ہوا اور دنیا میں رہ کر اس شرک کو معاف نہ کروا سکا، تو وہ بندہ لازمی ایگزیکٹ ہے کہ لازمی اس بندے نے جہنم میں ہی جانا ہے۔ یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو اچھا، میں نے کوشش تو کی میں آپ سب کو تمام گناہوں سے جو ہے وہ آگاہ کر سکوں۔ اگر کوئی یعنی کہ میرا ایسا ٹاپک رہ گیا ہے کہ جس میں نے گناہ نہیں بتایا تو انشاءاللہ وہ آپ کو اگلی ویڈیو میں گائیڈ کروں گی۔ اب رکیے، ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا، آگے دیکھیں کہ عذاب کون کون سے ہیں۔ جہنم میں جو پائے جانے والے عذاب ہیں وہ کیسے ہیں؟ جب قیامت قائم ہوگی تو کیا ہوگا؟ افرادفری مچی ہوئی ہوگی، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، چیخو پکار ہوگی، کوئی کسی کی بات نہیں سنے گا، ہر بندہ نفسی نفسی نفسی، ہر نبی، ہر بندہ، ہر اولاد، ہر والدین،
کائنات کی ایک ایک چیز نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، کیونکہ ہر بندے کو کہا میری جان بچ جائے۔ کسی بچے کو کسی والدین کی فکر نہیں، کسی والدین کو کسی بچے کی فکر نہیں۔ قیامت کا ایسا خوفناک منظر قائم کر دیا جائے گا۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ جہنم کی گہرائی اتنی زیادہ ہے کہ 50,000 سال بھی آپ جہنم میں گرنے میں آپ کو لگیں گے اس کی گہرائی میں، اور گرتے گرتے آپ کو جو عذاب دیے جائیں گے یا مجھے جو عذاب دیے جائیں گے، اللہ نہ کرے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان عذابوں میں مبتلا کرے، اللہ ہمیں محفوظ رکھے۔ کہ یہ میں گائیڈ کر رہی ہوں آپ کو، یہ اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ اس سے عبرت حاصل کریں۔ اور وہ ایسی گہرائی ہے جہنم کی، اور اس میں آگ ہے، اتنی خوفناک قسم کی آگ ہے کہ جو جہنم کی آگ ہی اس دنیا پر آئی ہے، جس کے ہم کھانا بناتے ہیں ہر چیز، لیکن اس کو 70 دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دھو کر دنیا میں بھیجا، اور پھر بھی دنیا کی آگ کی تپش ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آخرت میں آپ کس طرح وہ 70 گنا تیز آگ کو برداشت کریں گے، لاوے والی آگ، اور ایک ایسا کنواں ہوگا جو اوپر سے تنگ ہوگا اور اندر سے کھلا ہوگا، اور اس کے اندر جہنمیوں کے یعنی کہ جو گندے خون اور پیپ زدہ چیزیں ہیں اس کو ان کو پلائی جائیں گی۔ پھر زقوم کا اتنا کڑوا درخت، میں نے اپنی ایک پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ وہ اتنا کڑوا درخت ہے کہ وہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر نچوڑ کے دنیا میں بیچ دیا جائے نا تو دنیا میں کوئی خوراک بھی میٹھی نہ رہ جائے، ساری کڑوی ہو جائے، اتنی وہ کڑوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد تانبا لوہا پگھلا کر جہنمیوں کو کھلایا جائے گا۔ میں آپ کو وہ عذاب بتا ہی نہیں رہی ابھی جو اصل عذاب ہیں، کہ یہ نہ ہو کہ آپ لوگ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی وحشت اور خوف آپ لوگ پہ ہمیشہ طاری رہے اور آپ لوگ جو ہے وہ کوئی عمل بھی نہ کر سکو۔ تو اس لیے یہ اتنے ہی آپ کے لیے بہت ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ دیکھیں یہ عذاب اگر ہم جیسوں پر مسلط کر دیے گے تو ہم کیا کریں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ ہم یہ یقین کریں نہ میرے پاس کوئی عمل ہے نہ آپ کے پاس کوئی عمل ہے، تو ہم کیا کریں گے پھر وہاں پر؟ تو دیکھیں ان سے بچنا ایسے ہے کہ ہم نے نماز کو وقت پر ادا کرنا ہے۔ آپ دنیا داری کو چھوڑ دیں، آپ اس کی ہوس اپنے دل سے نکال دیں۔ آپ بس یہ سوچ لیں کہ میں نے دنیا میں رہ کر 1 منٹ بھی آخرت کی جستجو کے لیے تھک کر نہیں بیٹھنا، میں نے چلتے جانا ہے، کیونکہ دنیا کو سکون کا نام نہ دیں، دنیا کو آخرت کے لیے عمل جمع کرنے کا نام دیں، عمل جمع کرنے کا نام دیں، ٹھیک ہے؟ یہ دنیا آخرت کے لیے ہے، ٹھیک ہے؟ آپ لوگ ہرگز بھی جینے کے لیے نہ مرے کہ جینا ہے تو پھر مرنا ہے، مرنے کے لیے جئیں کہ ہم نے مرنا ہے، اس لیے ہم نے جی کر عمل اکٹھے کرنے ہیں۔ والدین کی فرما برداری کیجئے، قرآن کو پڑھیں، اس پر عمل کریں، اس کی آیتوں پر غور و فکر کریں، آپ نمازوں کو ان کے اوقات پر ادا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے دور ہٹ جائیں۔ بس ایک ہی جستجو ہو کہ میں نے اپنی آخرت کی فکر کرنی ہے۔ کیسے ہم پل صراط کو پار کریں گے؟ ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ لوگ کٹ کٹ کر پل صراط سے نیچے گر رہے ہیں، اور ہم جو ہے اب ہماری باری آنے والی ہے اور ہمیں تمام معاملات اپنے یاد آ رہے ہیں، میں نے کیا 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 دنیا میں رہ کر۔ وہاں روئیں گے، پچھتائیں گے، چیخیں گے، لیکن ہماری پکار کو کوئی نہیں سنے گا وہاں پر، کیونکہ ہم نے اپنے نفس کے ساتھ خود ظلم کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نفسوں کے ساتھ ظلم نہیں کیا، ہم خود ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندوں ہم لوگ کہاں جیتے ہیں؟ ہم کیوں اتنا اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں؟ اتنا اپنے آپ کو جو ہے وحشت اور خوف میں ہم نے خود ہی طاری کیا ہے وہاں پر۔ دیکھیں پل صراط جب قائم کر دی جائے گی، سامنے جنت ہوگی اور نیچے جو اس کے بالکل سامنے جہنم ہوگی، اور اس جہنم کے اوپر ایک پل نصب کیا جائے گا جس کا نام پل صراط ہوگا۔ جن لوگوں کے گناہوں کا جو ہے بوجھ ان کے اوپر ہوگا، وہ بندے یوں کٹ کٹ کر تلوار سے تیز اور داغے سے باریک، بال سے باریک، اس پر پاؤں یوں کٹ کٹ کر وہ جہنم کی گہرائیوں میں جا رہے ہوں گے، اور اس میں جہنمیوں کی چیخوں سے خوب وحشت طاری ہوگی اس پل کے اوپر، اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ تصور کریں اب آپ کی باری ہے، آپ کیسے گزریں گے وہاں سے؟ اور پھر آپ کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ اچھا میں اکثر لوگ کی باتیں سنتی ہوں، کہتے ہیں دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا؟ کیا دیکھیں گے آپ تب دیکھیں گے جب جہنم میں آپ کو گرایا جائے گا۔ کیا دیکھیں گے تب آپ؟ یہ آپ کو جو ہے وہ قبر کے اندر اتنا عذاب ہو رہا ہے، آپ پر بچھو اور سانپ کو مسلط کر دیا گیا، آپ تب دیکھیں گے؟ کب دیکھیں گے آپ؟ میں کل سے نماز پڑھوں گا، میں پرسوں سے عمل کرنا شروع کروں گا۔ ایسے لوگوں سے قبرستان بڑا پڑا ہے جو یہ صرف تصور کرتے کرتے ہی اپنی جو ہے دنیا کو چھوڑ گئے کہ میں کل سے نماز پڑھوں گا، میں کل سے عمل کروں گا، میں کل سے فرما برداری کروں گا، میں کل سے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی چھوڑوں گا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ تو قبرستان بھرے پڑے ہیں، تو آپ لوگ بھی انہی لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں؟
ہرگز نہ آج سے ابھی سے اس دین کی تبلیغ کو شروع کریں، دین کو اپنے اندر ڈیولپ کرنا شروع کریں۔ آپ کو نہیں پتہ آپ کی ایک کل اور آپ کی تھوڑی سی کوتاہی آپ کو کہاں سے کہاں لے کے جا سکتی ہے۔ میں یقین کریں میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم دوسروں کی جنت کو بھی آسان کریں۔ میں آپ کو گائیڈ کر رہی ہوں، کل کو میں مر جاتی ہوں، آپ اس کو سن کر عمل کرتے ہیں تو یہ میرے لیے صدقہ جاری ہے۔ اپنے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے صدقہ جاریہ کریں، مسجد کو کچھ دیں، مسجد کو بنوائیں، تعمیر کروائیں، اس میں کچھ حصہ ڈالیں، اس کے بعد آپ درخت پودے لگوائیں، اس کے بعد اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں۔ یہ دیکھیں اکثر والدین کو میرا میسیج ہے جو لوگ بچوں کو درسوں میں جانے سے روکتے ہیں یا بچوں پر سختی کر کے ان کو درس میں نہیں بھیجتے ہیں، آپ کو کس نے پیچھے سے ثواب پہنچانا ہے؟ آپ کی اولاد۔ یہ آپ کی اولاد آپ کے لیے فتنہ بھی بن سکتی ہے اور آپ کی اولاد آپ کے لیے نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے۔